گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ جب انسان کا کسی سے رابطہ نہ رہے تو تعلق میں خود بخود کمی آ جاتی ہے، اور جب رابطہ مسلسل ہو، بار بار ہو، اچھی طرح ہو تو تعلق باقی رہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ بچے زندہ ہوں تو بچوں پہ ماں باپ مرتے ہیں، بچوں میں سے کوئی مر جائے تو بہت روتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بچے بھول جاتے ہیں، حالانکہ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ رابطہ منقطع ہو گیا تو آہستہ آہستہ دل سے ان کی وہ یاد کمزور پڑ گئی، اور جس درجے کا پہلے تعلق تھا اس میں کمی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے کم ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں محسوس ہی کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا نام سنتے ہیں محسوس ہی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ جب تعلق مضبوط ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی انسان کے جسم میں جھرجھری آ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جسم میں ایک بجلی سی دوڑ جاتی ہے، اور دل اللہ کی محبت سے بے قرار ہو جاتا ہے، اور دل میں ایک عجیب سی کشش، ایک عجیب سا کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے رابطے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کمزور کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اجی آپ رابطہ ہی نہیں کرتے، تو بھئی رابطہ تو تب ہوتا ہے نا جب دونوں طرف سے رابطہ ہو، تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ رابطے کی اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے، بندے کی طرف سے کمی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی مان رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس کی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی اس کی نعمتیں بند نہیں ہوتی، مل رہی ہوتی ہیں۔ کیا صرف نگاہیں جھکانے والوں کی نگاہیں دیکھتی ہیں؟ نہیں، فلمیں دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ کیا صرف سارا دن ذکر فکر کرنے والوں کی زبانیں بولتی ہیں؟ نہیں، جو سارا دن اوروں پہ تنقید اور تبصرے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اوروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، سارا دن ان کی زبان بے لگام
رہتی ہے اور سارا دن وہ اوروں کی دل آزاریاں کرتے پھرتے ہیں، زبانیں ان کی بھی بول رہی ہیں۔ جو فرما برداری کر رہے ہیں ان کا پانی بھی میٹھا ہے، جو نافرمانی کر رہے ہیں ان کا پانی بھی میٹھا ہے، جو مان رہے ہیں ان کو بھی روٹی مل رہی ہے، جو نہیں مان رہے ان کو بھی روٹی مل رہی ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس ہو سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، اس کی قوم کو سمجھایا اور وہ نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب بھیج دیے۔ ایک عذاب آیا خون کا عذاب۔ کیا مطلب؟ فرعون اور اس کی ساری قوم، اس کی قوم کا نام تھا قبط، قاف با اور طا، قبط، اور وہ لاکھوں کروڑوں میں تھے، وہ لاکھوں کروڑوں میں تھے، وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں تھے، وہ اتنی بڑی آبادی تھی ان کی۔ بنی اسرائیل کی آبادی کم تھی، وہ بھی 6 لاکھ تھے، ان کی آبادی تو بہت زیادہ تھی۔ صرف اس کی فوج 16 لاکھ تھی۔ فرعون کی فوج کتنی تھی؟ 16 لاکھ۔ تو پبلک کتنی ہوگی؟ جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ فرعون کے ماننے والے اور فرعون کی قوم کے ہر آدمی کی ہر چیز میں خون، بستر پہ بھی خون، تکیے کے نیچے بھی خون، روٹی میں بھی خون، کپڑوں میں بھی خون، بستر میں بھی خون، یہاں تک کہ جب وہ پانی بھرتے دریا سے، دریا تو ٹھیک تھا، بالکل پانی کا دریا تھا، جب اپنے برتن میں لیتے تو وہ خون بن جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے خون نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم مزے سے پانی پی رہی ہے، فرعون کی قوم جو ہی پانی بھرے تو خون بن جائے، جو ہی روٹی اٹھائے تو خون، کپڑے اٹھائے تو خون۔ بنی اسرائیل بالکل ٹھیک۔ چنانچہ تھوڑی دیر برداشت کیا، پھر اور برداشت کیا اور برداشت کیا، جب بات برداشت سے باہر ہو گئی اور پیاس سے وہ تڑپنے لگے، تو وہ جو بنی اسرائیل کو اپنا مزدور اور کمی اور ان کو اپنا ہاری اور ان کو اپنا نوکر اور غلام سمجھتے تھے، وہ آ کر بنی اسرائیل کی منتیں کرنے لگے کہ آپ لوگوں کا تو پانی پانی ہے، ہم تو پیاس سے تڑپے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے پانی میں سے ہمیں دے دو۔ جب وہ پانی ان کے ہاتھ میں آتا تو خون بن جاتا تھا۔ آخر ایک قبطی نے ایک بنی اسرائیلی سے کہا کہ ایسے کریں، ایک چوڑے برتن میں پانی ڈال لیتے ہیں، ایک طرف سے آپ پئیں، ایک طرف سے میں پیوں۔ چنانچہ ایک پلیٹ نما چوڑے برتن میں پانی ڈالا، جہاں سے بنی اسرائیلی پی رہا تھا وہ پانی تھا، جہاں سے قبطی پی رہا تھا وہ خون بن رہا تھا۔ اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ یہ جتنے فلمیں دیکھ رہے ہیں سب اندھے ہو جائیں، اور یہ جتنے اپنی زبان نکالے پھر رہے ہیں اور ان کی دل آزاریاں کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ گونگا کر دے، ان کی زبانوں پر کینسر ڈال دے، ان کی زبانوں پہ فالج ڈال دے۔ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ لیکن نہیں کر رہا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رابطے کی کمی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، رابطے کی کمی بندے کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں بند نہیں کی، اللہ نے اپنے انعامات کو بند نہیں کیا، بندے نے اس کی ماننا چھوڑ دی ہے، بندے نے اس سے رابطہ کم کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اس رابطے کی کمی کی وجہ سے اب اللہ کی ماننے کو دل نہیں کرتا، اس کے دیے ہوئے دین پہ چلنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر نماز میں کھڑے بھی ہو جائیں تو مزہ نہیں آتا۔ جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے ان باتوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ سب رابطے کی کمی کا خمیازہ ہے جو آج امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو صرف اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ جی نماز میں دل ہی نہیں لگتا، طبیعت ہی نہیں چاہتی، اب بیزار آ گیا ہوں میں تو نمازیں پڑھ پڑھ کے۔ بہت سے لوگوں نے ذکر مراقبے کر رہے تھے، چھوڑ دیے، اس لیے کہ جی میں ذکر مراقبہ کرتا تھا، مزہ آتا نہیں تھا، دل لگتا نہیں تھا، دل اللہ اللہ کہتا نہیں تھا، لہذا میں نے چھوڑ دیا۔ یعنی الٹی چال چل پڑے، بجائے اس کے کہ رابطے کو مضبوط کرتے، بجائے اس کے کہ اس کی وجہ تلاش کرتے، بجائے اس کے کہ اس بے دلی کا کوئی حل نکالتے، جو رابطے کے اسباب تھے وہ بھی چھوڑ دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رشتے کی کمزوری کی وجہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطے کا کمزور ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے بتائیے؟ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی خواب میں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے، بیداری میں نہیں ہو سکتی۔ بیداری میں دنیا میں نہیں ہوگی، آخرت میں ہوگی، جنت میں ہوگی۔ جنت میں بغیر سوئے کھلی آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ وہاں اللہ ہمیں ایسی صلاحیت دے گا، ایسا نور دے گا، اتنی طاقت دے گا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ لیکن ہم دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہماری جو بصارت ہے وہ کمزور ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی کہے کہ جی یہ دریا لوٹے میں ڈال دو، تو دریا لوٹے میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی تھی، ایک دفعہ دیدار کی، بلکہ ایک جھلکی کی کا اصرار کیا کہ ایک جھلکی ہی مجھے نظر آ جائے، ایک جھلکی ہی میں آپ کو دیکھ لوں۔ جب حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، پہاڑ اگر برداشت کر لے گا تو شاید پھر تم بھی برداشت کر لو، لیکن اگر پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو پھر تمہیں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب تیرے رب نے ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام صرف اس کے عکس سے بے ہوش ہو کر گر گئے اور توبہ کرنے لگے کہ یا اللہ میں نے غلط ضد کی، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بس میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہوئی جو اللہ کو دیکھ سکے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ صرف دنیا میں ایک ہی ہستی نے اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایک ہستی ایسی ہیں جنہوں نے دنیا ہی میں کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا لمبا دیدار کیا ہے، لمبی راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، اور اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب پایا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ذرا اور قریب آ۔ ہمارے نبی اور قریب ہوئے، فرمایا اور قریب آ، ہمارے نبی پھر قریب ہوئے، تیسری دفعہ فرمایا میرے محبوب اور قریب آ، ہمارے نبی اور قریب ہوئے، اور کتنے قریب ہوئے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ اور نبی اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے دو کمانیں آج کل گن کہہ دیں، دو گنیں اگر آپس میں یوں ملا دی جائیں، دو لکڑیاں آپس میں چپکا دی جائیں تو بیچ میں، اور دونوں سیدھی ہوں اور آپس میں چپکا دی جائیں تو ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ رہے گا؟ کوئی فاصلہ رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور میرا محبوب آپس میں اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے دو کمانیں آپس میں ملائی جائیں اور وہ قریب ہو جائیں۔
فکان قاب قوسین او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی دیکھ سکا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ کتنی دفعہ؟ ہمارے مولانا جمشید صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے بھی خواب میں اللہ کا دیدار کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، آپ کا بندہ سب سے زیادہ آپ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ جس ذریعے کے ذریعے سے آپ کا بندہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ تو فرمایا، احمد، سب سے زیادہ میرا بندہ میرے کلام کے ذریعے سے میرے قریب ہو سکتا ہے، قرآن کے ذریعے سے۔ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف نہیں ہے، جیسے کوئی مصنف قلم لے کے کتاب تصنیف کرتا ہے، مضامین لکھتا ہے۔ اللہ کی تالیف نہیں ہے کہ ادھر ادھر کے مضامین اکٹھے کر کے اللہ نے جمع کر لیے اور حضور کو دے دیے، اس کو تالیف کہتے ہیں۔ تصنیف الگ چیز ہوتی ہے، تالیف الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ کی تالیف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا، جیسے آپ کوئی بزرگ بیان کریں، آپ ان کے بیان کو ریکارڈ کریں، پھر وہ بیان بعد میں چلائیں، تو یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کوئی تصنیف نہیں ہے، تالیف نہیں ہے، یہ مضامین، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں جو انہوں نے خود کہی ہیں، جو خود فرمائی ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ کی تصنیف نہیں، اللہ کی تالیف نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ پاک کے وجود بابرکت سے نکلا ہے، اللہ پاک کے وجود سے نکلا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہہ سکتے، قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو گتہ ہے قرآن مجید کے اوراق ہیں، اوراق، اس کے اوپر 2 گتے ہیں جن کے اندر بند ہے، یہ تو مخلوق ہے چونکہ یہ کاغذ کے بنے ہوئے، لیکن یہ جو کلام ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ تو جو چیز اللہ کی ذات سے نکلی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کا کلام۔ تورات اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ انجیل اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ زبور اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام۔ کسی نبی کو اللہ پاک نے اپنا کلام نہیں دیا، اپنا کلام نہیں دیا، اپنا کلام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہمارے نبی نے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ کے آپ دنیا سے نہیں چلے گئے، بلکہ آپ نے اللہ پاک کے کلام کو اپنی امت کی طرف منتقل کیا۔ آج ہر مسلمان کے گھر میں کلام اللہ موجود ہے، یہ ہمارے نبی نے منتقل کیا ہے، امت نے اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پہلے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اب پریس کے ذریعے سے لکھتے ہیں، ہمارے پاس کلام اللہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلی چیز اللہ پاک کے کلام کو صحیح پڑھنا، سب سے پہلی چیز، پڑھنا نہیں، صحیح پڑھنا۔
اگر ہم اپنے مسلمانوں کا سروے کریں تو ان میں اکثریت ناظرہ قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے. ہمارے اپنے ملک میں ہم نے مدرسہ شروع کیا تو مجھے بعضوں نے کہا کیا کریں گے مدرسہ شروع کر کے، اتنے مدرسے ہیں تو صحیح، اتنے مدرسے ہیں تو صحیح. ایک نہیں، پتہ نہیں کتنوں نے مجھے کہا، بے دینوں نے بھی کہا، دینداروں نے بھی کہا کیا کریں گے مدرسہ، اتنے مدرسے ہیں تو صحیح. لیکن اب بھی اگر پورے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، اس کی اکثریت ناظرہ نہیں پڑھ سکتی، ناظرہ قرآن نہیں آتا. جو ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے اکثریت صحیح نہیں پڑھ پاتی، غلط پڑھتی ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ عربی میں ہے، اور ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. ہر زبان کو بولنے کے لیے اس کے لہجے کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے الفاظ کو سیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ بہت سے کلمات ایسے ہیں ہر زبان میں آپ تھوڑا سا اس میں ہیر پھیر کریں گے زمین آسمان کا اس میں فرق ہو جائے گا. سندھی زبان کا لفظ ہے کن، 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 تینوں کا لفظ، تینوں کا معنی الگ ہے. کن، 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 اتنا فرق. سندھی زبان اللہ کا کلام. انا اعطینا اکثروں کو یاد ہوگی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ونحر یہ ایک لفظ ہے، ونحر. اب یہ ونحر اگر ونحر نہیں کہیں گے بلکہ ونحر کہیں گے تو اس کا معنی بالکل بدل جائے گا. ونحر کا معنی ہے اللہ کے نام پر قربانی کرو، اور ونحر کا مطلب ہے اللہ کے لیے کسی کو ڈانٹ دو، اللہ کے لیے کسی کو جھڑک دو، ڈانٹ دو، اس کو بے عزتی کر دو اس کی. کہاں جانور کی قربانی کرنا اور کہاں کسی کو ڈانٹ دینا، جھڑک دینا، کتنا بڑا فرق ہو گیا. آیت الذی آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، عین پر جھٹکا دینا ہے، يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جھٹکا، شد کے ساتھ، تشدید کے ساتھ، جھٹکے کے ساتھ، يَدُعُّ الْيَتِيمَ. اگر آپ اس جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے جو کہ صحیح ہے، تو اس کا ترجمہ ہے یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، بغیر جھٹکے کے، بغیر تشدید کے پڑھا تو اس کا مطلب ہے یہ وہ ہے جو یتیم کو دعوت دیتا ہے، یتیم کو بلاتا ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ دھکے دینا اور بلانا بالکل برعکس ہے کہ نہیں؟ آج امت مسلمہ کا اللہ پاک کے کلام سے رشتہ کم ہو گیا ہے، اس لیے اللہ سے رشتہ کمزور پڑ گیا ہے. تو سب سے پہلا کام قرآن سے رشتہ پیدا کرنا ہے. تو قرآن سے رشتہ پیدا ہوگا تو اللہ سے رشتہ پیدا ہوگا. ہمارے نبی کی عجیب حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان القرآن ماحل مصدق وشافع مشفع. سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالی قرآن کو شفاعت کا حق دیں گے، اور قرآن جس کے لیے سفارش کرے گا اللہ کبھی اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. ماحل مصدق، اور قرآن وہ ہے جو اللہ سے جھگڑ بھی لے گا، قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ بھی لے گا. حدیث میں آتا ہے، میرے قرآن میں ایک سورت ہے، سورہ ملک کے بارے میں بھی آتا ہے، سورہ الف لام میم سجدہ کے بارے میں بھی آتا ہے. قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ. یہ ایسی سورت ہے کہ جب قیامت کے دن
لوگ پیش ہوں گے تو ایک پڑھنے والا سورہ ملک یا سورہ الف لام میم سجدہ کو کثرت سے پڑھنے والا جب پیش ہوگا اور وہ جہنم کا حقدار ہوگا تو یہ صورت آئے گی اور اللہ سے کہے گی یا اللہ اسے بخش دے، اسے جنت میں بھیج دے۔ اللہ کہیں گے نہیں یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، تو کہے گی یا اللہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا اسے بخش دے، اسے نہیں بخشنا، مجھے قرآن سے نکال دے۔ ماحل مصدق، اللہ کے ہاں قرآن کی اتنی چلتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی مرتا ہے تو اور اس کو کفن پہنایا جاتا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے نورانی، وہ اس کے کفن میں گھس جاتی ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، کفن کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے۔ جب دو فرشتے منکر نکیر اس کا حساب لینے آتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں تم ذرا الگ ہو جاؤ، ہم نے اس سے سوال کرنے۔ وہ کہتا ہے، وہ جو چیز اندر ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے تمہیں جو سوال کرنے کرو میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا، تمہیں جو سوال کرنے کرو میں اس سے وہ فرشتے پہچانیں گے نہیں کہ یہ ہے کون، اس لیے کہیں گے الگ ہو جاؤ، وہ کہے گا الگ نہیں ہو سکتا، الگ نہیں ہو سکتا، تمہیں جو سوال کرنے کرو اور اپنا کام کرو اور جاؤ۔ چنانچہ فرشتے سوال کریں گے، اس کے بعد وہ چلا جائے گا، اور جب وہ چلا جائے گا تو یہ قبر والا پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ دنیا سے آپ میرے ساتھ آئے ہیں، جنازے میں بھی میرے ساتھ تھے، پھر قبر میں بھی میرے ساتھ آئے، منکر نکیر آئے تو بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، میرے ہی ساتھ چپکے ہوئے اور میرے حمایتی اور سفارشی بنے ہوئے، آپ ہیں کون؟ تو وہ کہے گا میں اللہ کا کلام ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو جنت میں پہنچا کے پھر چھوڑوں گا، جب تک آپ قبر میں لیٹے ہوئے میں آپ کے ساتھ ہوں، قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کی سفارش کروں گا، آپ کو جنت میں بھجوا کے پھر واپس جاؤں گا۔ اور قبر میں حدیث میں آتا ہے قبر میں جب عذاب منہ نکالنے لگتا ہے تو یہ اس طرف کو جا کے اس کی حمایت کرتا ہے، اس عذاب کو دفع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ پاک کے کلام سے امت مسلمہ کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری مسجدوں میں قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، مٹی چڑھ رہی ہوتی ہے، پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پرندوں کی بیٹریں پڑی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں پرندوں کی بیٹریں، چوہوں کی بیٹریں، چوہوں کے پاخانے، چھوٹی چھوٹی مینگنیاں وہ قرآن پہ رکھی ہوتی ہیں، مٹی اس پہ جم رہی ہوتی ہے۔ اور یہ تو ہزاروں مسجدوں میں دیکھا کہ قرآن مجید کے اوراق ہیں ایسے لپٹے پڑے ہیں جیسے وہ دکان پہ نہیں وہ چیزیں کاغذ میں لپیٹ کے دیتے ہیں پھر وہ چیز نکال کے پھینک دیتے ہیں، ایسے اوراق پہ سلوٹیں پڑی ہوئی اور ایسے بے ترتیب سے پڑے ہوئے، ایسے جیسے پھینکے ہوئے۔ آپ جتنے بیٹھے سن رہے ہیں نا، آپ جا کے اپنی مسجد کی الماریاں کھول کے دیکھنا، ان میں سے کوئی نہ کوئی بات آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ قرآن کے اوراق شہید ایسے بکھرے پڑے ہوتے ہیں، بوریاں بھری ہوتی ہیں، بوریاں بکھرے ہوئے اوراق کی، اور لوگ بوریوں میں ڈال کے رکھتے ہیں جیسے کوئی سوکھے ٹکڑے ہیں روٹی کے۔ اللہ کا کلام۔ ایک مسجد میں نے خود دیکھا قرآن کے اوپر جوتے رکھے ہوئے تھے، یہ میں نے خود دیکھا۔ کسی بیوقوف نے، لوگوں کو عادت ہے جوتی کو اگر ان کے بس میں تو جوتی جیب میں ڈال کے پھر نماز پڑھیں۔ بھئی محفوظ کرنی ہے تو کسی کونے میں جا کے رکھ لو، اتنی قیمتی جوتی پہن کے مسجد میں آؤ ہی نہیں کہ پھر آپ کی ساری نماز جوتی کی سوچ میں گزر جائے۔ قرآن سے رشتہ کمزور پڑ گیا ہے، گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، مسجدوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ رمضان میں کوئی نظر آتے ہیں چند لوگ بیٹھے، ورنہ عام طور سے ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے فجر کی نماز میں جتنے نمازی آتے تھے وہ سارے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، سلام پھیر کے اٹھ کے چلے نہیں جاتے تھے، قرآن پڑھ کے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور پہلے اتنے مدرسے نہیں تھے، پہلے اتنے قاری نہیں تھے، پہلے اتنے پانی پتی اور مصری نہیں تھے، لیکن پڑھنے والے بہت تھے۔ آج قاری بھی آ گئے، پانی پتی بھی آ گئے اور مصری بھی آ گئے، اور سعودی عرب کے لہجے والے بھی آ گئے، لیکن پڑھنے والے نہیں رہے۔ مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے پہلے مسجدیں
کچی ہوا کرتی تھیں، نمازی پکے ہوا کرتے تھے، اب مسجدیں پکی ہو گئیں، نمازی کچے ہو گئے۔ یہ بھی ایک محبت تھی کہ لوگ قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے رکھتے تھے، مخمل کے غلاف میں، مخمل کے غلاف خوبصورت ترین غلاف ہوتے تھے، ان میں لپیٹ کے رکھتے تھے، روزانہ اٹھاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، چومتے تھے، سینے سے چپکا کے کچھ دیر دعائیں کرتے تھے، اور پھر دوبارہ چوم کر اس کو رحل پہ رکھتے تھے، غلاف ہٹاتے تھے، اس کو خوشبو لگاتے تھے، اور پھر قرآن کھولتے تھے، اس میں گلاب کی پتیاں ڈالتے تھے، اور پھر اس کو کھول کے بیٹھتے تھے۔ پڑھنا آتا تھا تو پڑھ لیتے تھے، نہیں پڑھنا آتا تھا تو تھوڑی دیر زیارت کرتے تھے، چوم رہے ہوتے تھے، چھاتی سے لگا رہے ہوتے تھے، اور پھر لپیٹ کے رکھ لیا کرتے تھے۔ اب موبائل سینے پہ رکھا ہوا ہے، فیس بک دیکھ دیکھ کے سو رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ دیکھ کے سو رہے ہیں، اور اٹھتے ہی سب سے پہلا کام، آنکھیں نہیں ملتے، مسواک نہیں کرتے۔ ہمارے نبی نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلے آنکھیں ملتے تھے، پھر ہاتھ دھوتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے اٹھ کر سب سے پہلے موبائل چیک کریں گے، کتنے میسیجز آئے ہیں، کتنی کالیں آئی ہیں، نہیں بھی آئی تو بھی خام خواہ چیک کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام، اس کے ساتھ ہمارا حشر دیکھیے، اللہ کا کلام، اس کے ساتھ ہمارا سلوک دیکھیے، مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک دیکھیے۔ پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کا اللہ کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ قرآن کے ساتھ سلوک، اللہ کے ساتھ سلوک ہے۔ قرآن کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے، قرآن کے لیے وقت نہ ملنا، اللہ کے لیے وقت نہ ملنا، قرآن کی بے حرمتی اللہ کی بے حرمتی ہے۔ جب قرآن کے لیے ٹائم نہیں، اس کا مطلب اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں پچھلی کتابوں سے نقل کیا ہے، پہلے کتابیں جو اتری ان سے نقل، تورات سے نقل کیا ہے کہ میرے بندے تیرے پاس کسی دوست کا خط آئے، آج کل کہیں گے میسج آئے، تیرے پاس کسی گہرے دوست کا میسج آ جائے تو تو کتنے دھیان سے بیٹھ کے اس کو پڑھتا ہے، اور بار بار اسے پڑھتا ہے، اور پڑھتے ہوئے کوئی بیچ میں بات کرنے لگے، آپ کہتے ہیں ٹھہرو ذرا، یہ بہت اہم میسج آیا۔ میرے بندے، میں اپنے کلام کے ذریعے سے تجھ سے بات کرتا ہوں اور تو ذرا توجہ نہیں دیتا، کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوست سے بھی زیادہ ذلیل ہو گیا ہوں؟ اجعلتنی عندک اذل من صدیقک، کیا تو نے مجھے اپنے دوست سے بھی زیادہ ذلیل بنا دیا؟ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے۔ ہمارے اوپر آئی ہوئی آفتوں کے بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن کی حق تلفی ہو رہی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن کو ٹائم نہیں دیا جا رہا، قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہو رہی۔ اور یہ قرآن پاک کی ناقدری یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کل قیامت کے دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے سارے امتیوں کے لیے سفارش کا بیڑا اٹھائیں گے، ہر ایک کے لیے سفارش کریں گے، ہر ایک کے لیے اللہ کے حضور حاضری دے کر اس کو بخشوانے کے لیے پوری قوت خرچ کریں گے، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو اپنے فرما برداروں تو فرما برداروں نافرمانوں کی سفارش کریں گے، لیکن جنہوں نے قرآن کی ناقدری کی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے ان کی شفاعت کرنے کے اللہ پاک کو ان کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو ایک طرف رکھ دیا تھا، مہجوراً، اس سے بالکل ہی قطع تعلق کر لیا تھا، انہوں نے بھولے سے بھی کبھی نہیں اٹھاتے تھے اسے، حالانکہ قرآن رحمت ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت، قرآن پر عمل، قرآن کی باتیں، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن کی عزت اور عظمت اور حرمت ہوگی، اس گھر میں مجال ہے کسی جن کی، مجال ہے کسی شیطان کی کہ آئے؟ جہاں اللہ کا کلام ہو اس کی کیا برکتیں ہوں گی۔
اللہ کے کلام کی برکتیں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہیں. اللہ کے کلام کی برکتیں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہیں کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے نا. کیوں ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو. سب سے بہتر دنیا کے انسانوں کی اگر درجہ بندی کی جائے، دنیا کے انسانوں کی درجہ بندی کی جائے کہ ان میں ایک نمبر بہترین کون، دوسرے نمبر پہ بہتر کون، تیسرے نمبر پہ بہتر کون، تو دنیا کے تمام انسانوں کی اگر درجہ بندی کی جائے تو ایک نمبر بہتر وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھا رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں امام صاحب کی کیا ویلیو ہے، قرآن پڑھانے والے قاری صاحب کی کیا ویلیو ہے. کی ویلیو ہے وہی قرآن کی ویلیو ہے. افسر کی عزت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ افسری بڑی چیز ہے. تو افسر کی عزت نہیں، افسری کی عزت ہے. بادشاہ کی عزت نہیں، بادشاہت کی عزت ہے. اسی بادشاہ کو بادشاہ سے ہٹا دیں کو پوچھتا ہی نہیں اسے. قاری کی عزت نہیں، کیوں؟ قرآن کی عزت نہیں تو قاری کی عزت کیوں کریں گے کوئی؟ تو قرآن سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو. قرآن سے جتنا رابطہ مضبوط ہوگا اللہ سے مضبوط ہوگا، اللہ کے کلام سے مضبوط ہوگا تو اللہ سے مضبوط ہوگا. اور اللہ پاک کے کلام سے مضبوط کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ہم قرآن کو سیکھیں، صحیح پڑھنا سیکھیں. اس کے لیے بچپنا ضروری نہیں ہے، بڑھاپے میں بھی صحیح قرآن سیکھا جا سکتا ہے. اور اللہ پاک کے کرم پہ قربان جائیں، اگر کوئی شخص بڑھاپے میں اس کی آنکھ کھلی، بڑھاپے میں اسے ہوش آیا، بڑھاپے میں اسے احساس ہوا، بڑھاپے میں اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اب بیچارے کو سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں آتی، اب پڑھنا شروع کیا، پڑھتے 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 وہ بیچارہ 300 پارہ بھی پورا نہیں پڑھ سکا. اور اگر سورہ فاتحہ تک بھی نہیں پڑھ سکا لیکن کوشش اس نے جاری رکھی، اسی حال میں اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو قیامت کے دن وہ سورہ فاتحہ سیکھنے والوں میں نہیں اٹھے گا، وہ پورے قاریوں میں اٹھایا جائے گا، پورے قاریوں میں. اس لیے کوشش کر رہا تھا. ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی کہتے ہیں محبت پائے من میں رنڈھا روڑیا جن، تنجو سرا فن ان توریو اگھایو. شاہ عبداللطیف بھٹائی کہتے ہیں جنہوں نے محبت کے ساتھ کوشش شروع کر دی، محنت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو رائے گا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کوششوں سے زیادہ انعام دیتے. بڑھاپے میں آنکھ کھلی، بڑھاپے میں قرآن صحیح کرنا شروع کیا یا ناظرہ پڑھنا شروع کیا یا مخارج ٹھیک کرنا شروع کیے، نہیں کر سکا لیکن زندگی نہیں رہی آگے کیا کرتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو قاریوں میں اٹھائے گا. کسی نے حفظ کرنا شروع کیا، ابھی تو 300 پارہ بھی پورا نہیں کیا تھا، زندگی ختم ہو گئی، قیامت کے دن حفاظ کے ساتھ اٹھے، حافظوں میں اٹھے گا. سب سے پہلا کام قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے قرآن کو سیکھیں، صحیح پڑھنا پہلے سیکھیں، صحیح پڑھنا سیکھیں، ایک کام. دوسرا کام یہ کہ قرآن پاک کو کسی عالم سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کسی عالم سے کہیں مولانا صاحب آپ مجھے 10 منٹ دے دیں، مجھے 2 آیتیں روزانہ ترجمہ پڑھا دیا کریں. 2 آیتیں پڑھا دی، 1 آیت پڑھا دیا کریں، 2 آیتیں، 4 آیتیں. بیچارے علماء تو ترستے ہیں کوئی ہم سے آ کے سیکھے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ نے کوئی ڈاکٹر دیکھا ہے جو ترستا ہو کہ میرے پاس مریض آئے میں مفت میں اس کا علاج کروں؟ کوئی ڈاکٹر دیکھا ہے آج تک؟ بولیے، کوئی دیکھا ہے آج تک؟ ایسے مفتی آپ کو بہت ملیں گے جو ترستے ہیں کوئی فتویٰ لینے آئے مفت میں ہم اس کو فتویٰ دیں. ایسے علماء آپ کو بہت ملیں گے جو ترستے ہیں کہ کوئی ہم سے
مسائل پوچھے، کوئی ہم سے کاروبار کی سنتیں پوچھے، کوئی ہم سے زمینداری کی سنتیں پوچھے، کوئی ہم سے شادیوں کی اور غمیوں کی سنتیں پوچھے، کوئی ہم سے لباس اور معاشرت اور معاملات کی سنتیں پوچھے، ہم اسے مفت میں سنتیں سکھائیں، ایسے آپ کو بہت مل جائے گی۔ کوئی انجینئر آپ نے دیکھا جو بیچارہ ترس رہا ہو کہ کوئی مفت میں آ کے اپنی بلڈنگ کا مجھ سے نقشہ بنوائے، میں اسے مفت میں بنا کے دے دوں، رش لگا ہوا ہے۔ ایک مجھے اپنے تعلق والے ساتھی نے بتایا کہ میں نے مسجد کا نقشہ، میں نے کہا دکھاؤ، اس نے بہت خوبصورت نقشہ، میں نے کہا یار پھر تو میں نے بھی بڑی خانقاہ کا نقشہ ان سے بنوانا ہے۔ کہنے کا پتہ ہے کتنے کا؟ میں نے کہا 5 لاکھ کا نقشہ بنایا ہے۔ کتنے کا نقشہ بنایا ہے؟ میں نے کہا پھر آپ ہی رکھیں، ہم سادہ ہی ٹھیک ہے۔ 5 لاکھ کا نقشہ کو مفت کے پیسے ہیں کیا؟ چندے کے پیسے ہیں، امانت ہے ہمارے پاس، دین کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے مفت سکھانے والوں سے بھی ہم نہیں سیکھتے۔ کی فیس تھوڑی ہوتی ہے، ان کے پاس رش لگا ہوتا ہے، اور جن کے بورڈ پہ لکھا ہوا ہو فلاں ڈگری امریکہ سے لی ہے اور فلاں ڈگری لندن سے لی ہے، وہاں تو ایسی لائنیں ہوتی ہیں کہ کچھ نہ پوچھو۔ سب سے پہلا کام قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں اور ترجمے سے پڑھیں۔ آپ ترجمے سے پڑھیں اور پھر پہلے عالم سے ترجمہ پڑھیں، پھر اس میں بیٹھ کے غور کریں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ کلام ہے نا، کوئی تصنیع تھوڑی ہے، کلام ہے۔ جیسے ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے نا، اللہ قرآن میں باتیں کرتے ہیں، اللہ قرآن میں باتیں کرتے ہیں۔ تحریر کا انداز اور ہوتا ہے، تقریر کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہ قرآن تحریر نہیں، یہ تقریر ہے، یہ خطاب ہے، یہ کلام ہے، یہ باتیں ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں اپنے بندوں سے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، اے میرے نبی، آپ کی توجہ ہے، اے میرے نبی، میرے بندوں سے آپ کہیں کہ جب بھی بولیں تو اچھی بات کہا کریں، ایسے نہیں جو منہ میں آیا بول دیا، جو منہ میں آیا بول دیا۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو کہ اچھی بات کرو، اچھی نہیں، احسن، اپنی باتوں کا انتخاب کریں، اپنی باتوں، جتنی باتیں آپ کے پاس ہیں، جتنے الفاظ آپ کے پاس ہیں، جتنے لہجے آپ کے پاس ہیں، ان لہجوں میں جو سب سے اچھا لہجہ ہو، ان الفاظ میں جو سب سے اچھے الفاظ ہوں، وہ اختیار کر کے وہ اپنی زبان سے ادا کیا کریں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے بھئی، جو منہ میں آیا کہہ دیا، ایسے نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہو، میرے بندوں سے کہو کہ جب تمہیں بولنا ہو تو اپنے الفاظ کو اپنے سامنے رکھو اور ان الفاظ میں سے انتخاب کرو، جو سب سے اچھا لفظ ہو اس کو زبان پہ لاؤ۔ اچھا نہیں، سب سے اچھا، احسن، سب سے اچھا لفظ زبان پہ لاؤ، اور اپنے لہجوں کو سامنے رکھو۔ یہ بھی لہجہ ہو سکتا ہے، یہ بھی لہجہ ہو سکتا ہے، یہ بھی لہجہ، ان لہجوں میں جو سب سے اچھا لہجہ ہو اس کو اپنی زبان پہ لاؤ۔ سب سے اچھا لفظ، سب سے اچھا لہجہ اپنی زبان پہ لاؤ۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ ان کے غیر منتخب الفاظ اور غیر منتخب لہجوں کی وجہ سے شیطان ان کے دل میں نفرتیں ڈالے گا، آپس میں ان کی لڑائیاں کروا دے گا اور جدائیاں کروا دے گا۔ بھئی کچھ سمجھ میں بھی آئی کہ نہیں آئی؟ کتنی زبردست بات ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، میرے نبی میرے بندوں سے کہو کہ جب تمہیں بات کرنی ہو تو اپنے الفاظ کو اپنے آپ پہ پیش کرو، ان میں جو سب سے اچھا لفظ ہو اس کو زبان پہ لاؤ، جو سب سے اچھا لہجہ ہو اس کو زبان پہ لاؤ۔
اگر ایسے نہیں کرو گے، بغیر انتخاب کے، بغیر اچھے سے اچھا لفظ اور اچھے سے اچھا لہجہ لائے بغیر اگر بولو گے تو جھگڑے ڈال دو گے، فساد برپا کر دو گے، کتنوں کی دل آزاری کر بیٹھو گے، کتنوں کی بے عزتی کر بیٹھو گے، کتنوں کی بد دعائیں لو گے، کتنوں کی نیندیں اڑا دو گے، کتنے رشتے برباد کر دو گے، کتنے دلوں میں محبتوں کی بجائے نفرتیں بھر دو گے۔ ادھر دیکھو یار، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے یا ایھا الناس، پہلے بھی کئی جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یہ نہیں فرما رہے یا ایھا الانسان، ایک سے فرما رہے ہیں، ایک سے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام فرمایا ہے نا، یہ دنیا کے ہر انسان سے الگ الگ فرمایا ہے۔ ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے خصوصی ملاقات۔ تبلیغ والے ایک مغرب کے بعد بیان کرتے ہیں، ایک الگ الگ گشتیں کرتے ہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں۔ یہ جو الگ الگ بات ہوتی ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس آیت میں دنیا کے ہر انسان کے دروازے پہ پہنچ رہے ہیں، دنیا کے ہر انسان کو الگ سے لے کے بیٹھے ہوئے، دنیا کی ہر عورت، دنیا کے ہر مرد، ہر جوان، ہر بوڑھے کو الگ لے کے بیٹھتے ہیں۔ ایک 750 ارب دنیا میں، 750 کروڑ انسان دنیا میں ہیں، 7.5 ارب انسان دنیا میں، گویا 7.5 ارب انسانوں میں سے ہر ایک کو اللہ الگ الگ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان۔ عبداللہ ما غرک بربک الکریم، تو مجھ سے کیوں دور ہو گیا ہے؟ مدثر تو مجھ سے تو کیوں دور ہو گیا ہے؟ آصف تو مجھ سے کیوں دور ہو گیا ہے؟ اسلم تو مجھ سے کیوں دور ہو گیا ہے؟ اکرم تم مجھ سے کیوں دور ہو گیا ہے؟ آفتاب تم مجھ سے کیوں دور ہو گئے ہو؟ عامر تم مجھ سے کیوں دور ہو گئے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرے بندے، تجھے میرے بارے میں کس نے بدگمان کر دیا ہے؟ غرک کا ترجمہ یہ ہے ما غرک بربک الکریم، تجھے میرے بارے میں کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، تجھے میرے بارے میں کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دی ہے، پتہ نہیں تمہیں کسی نے میرے بارے میں کیا کیا غلط باتیں بتا دی ہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں، بربک الکریم، میں تیرا رب ہوں، کریم ہوں، تو میری نہیں مانتا پھر بھی تجھے دیتا ہوں، پھر بھی تجھے چاہتا ہوں، میں وہ ہوں۔ تجھے کس نے میرے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارا رشتہ ہی نہیں رہا قرآن سے، لہذا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اے دنیا بھر کے پریشان حال انسانوں، آپ ذرا الفاظ میں تو غور کیجئے، اے دنیا بھر کے مشکلوں میں گھرے ہوئے انسانوں، اے دنیا بھر کے پریشانیوں میں گھرے ہوئے انسانوں، اے دنیا بھر کی مشکلات میں گھرے ہوئے انسانوں، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی کیوں نہیں معافی مانگتے تاکہ میں تمہارے سارے مسائل کو حل کر کے تم پہ رحمت بھیجوں؟ تم کیوں نہیں مجھ سے معافی مانگتے ہو؟ چھوٹے ہو جاؤ گے اگر مجھ سے معافی مانگو گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں معافیاں مانگتے مجھ سے تاکہ میں تم پہ رحم کروں؟ کیا مجھ سے معافی مانگ کے تم چھوٹے ہو جاؤ گے؟ تمہاری عزت گھٹ جائے گی، تمہیں پہاڑ کو سر پہ اٹھانا پڑے گا، تمہیں آسمان پہ چڑھنا پڑے گا۔ تم کیوں نہیں مجھ سے معافی مانگتے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اے دنیا بھر کے گنہگار، مشکلوں میں گھرے ہوئے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے انسانوں، تم کیوں نہیں مجھ سے معافیاں مانگتے تاکہ میں تم پہ رحم کروں اور تمہاری پریشانیاں دور کروں؟ کیا ہو جائے گا اگر تم معافی مانگ لو گے؟ تو معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے۔ مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا
اور تمہاری پریشانیاں بھی دور کر دوں گا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. خدا کی قسم ان الفاظ میں غور تو کرو، رونگٹے نہ کھڑے ہو جائے تو کہنا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، معافی مانگو اپنے رب سے. انہ کان غفارا، وہ تمہیں بار بار معاف کرے گا. بھائی اس موقع پہ لفظ کیا بنتا ہے؟ معافی مانگو وہ معاف کرے گا، یہ لفظ بنتا ہے نا. لیکن چونکہ گنہگار کو یہ بات بھی تو کھٹکتی ہے نا کہ آج معافی مانگ لوں پھر کل کون معاف کرے گا؟ میں نے تو کرنا ہی یہ کام، مجھ سے تو چھوٹیں گے نہیں، مجھے تو عادتیں ہیں اس کی. یہ بات گنہگار کو کھٹکتی ہے نہیں کھٹکتی؟ تو پہلے ہی فرما رہے مجھ سے معافی مانگو، میں بار بار معاف کرنے والا ہوں. غفارا، بار بار معاف کرنے والا ہوں. اچھا ہمارے ہاں کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے تو اس کو انعامات دیے جاتے ہیں. بھائی ماشاءاللہ اس مدرسے میں دور حدیث میں فرسٹ آنے والے، پہلے نمبر پہ آنے والے طالب علم آئیے جی، ان کو گفٹ دیا جا رہا ہے. بھائی یہ سیکنڈ پوزیشن دوسرے نمبر پہ ان کو گفٹ دیا جا رہا ہے. بھائی یہ تیسرے نمبر پہ، یہ پورے مدرسے میں فرسٹ پوزیشن، لو جی یہ ماشاءاللہ انہوں نے حسن قرات کے مقابلے میں پہلا نمبر لیا، لو جی اس کا انعام. اچھی کارکردگی پہ انعام دیا جاتا ہے نا، اچھی کارکردگی پہ بڑی محنت کو کارنامہ سر انجام دیا ہو انعام دیا جاتا ہے. اللہ کے ہاں پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اس سے یہ اس کے مخاطب ابدال نہیں ہے، اس کے مخاطب غوث نہیں ہے، اس کے مخاطب ہم اور آپ جیسے گرے پڑے گناہ گار ہیں جو سال ہر سال تک مسجدوں کا منہ بھی نہیں دیکھتے. انہیں اللہ فرما رہے ہیں تم مجھ سے معافی مانگو اور یہ نہ سوچو کہ میں بار بار معاف نہیں کروں گا. میں تمہیں پہلے ہی ضمانت دے رہا ہوں کہ میں تمہیں بار بار معاف کروں گا. آئندہ بھی ہو گیا تو معاف کر دوں گا. آج تم آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں، اور پھر جب تم آؤ گے تو میں تمہیں انعامات بھی دوں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ سارے انعامات بتا رہے ہیں، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی. کس پہ؟ کس پہ؟ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہنے پہ نہیں. جو ساری زندگی جرائم کی ہیں، گناہ کی ہیں، بدکاریاں کی ہیں، صرف اس کی معافی مانگنے پہ دوں گا یہ. لیکن جب بندے ہل نہیں رہے، آ نہیں رہے، جھک نہیں رہے، تو اللہ کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی بھی اتنی پیشکشیں کرنے کے بعد بھی تم نہیں آ رہے. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. کچھ تو خیال کرو، تم وہی ہو جنہیں میں نے پیدا کیا ہے. اپنے خالق کے بلاوے پہ تو آ جاؤ. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن ہے لیکن ہم نے پڑھا نہیں اسے، ہم نے اس کو ٹائم نہیں دیا، ہم نے اس سے اپنا تعلق نہیں بنایا. رکھا ہوا ہے، الماریاں بھری پڑی ہیں. یہ کوئی الگ کلام نہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ وہی ہے جو آپ کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پہلی بات ان کو پہلی بات ناظرہ قرآن سیکھیں. پہلی بات کیا کرنا ہے؟ ناظرہ قرآن سیکھیں، صحیح سیکھیں. دوسری بات قرآن کا ترجمہ کسی سے سیکھنا شروع کریں. دونوں کام بھی ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں. آج آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی ساتھ کسی عالم سے پڑھ لیں. اللہ اکبر، یہ اللہ کا خط ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. سمجھیں تو صحیح آپ کو اللہ نے کہا کیا ہے.
اگر آپ کا کوئی بہت پیارا جس کے آپ پہ بہت احسانات ہوں وہ آپ کو میسج بھیجے، آپ اسے پڑھیں ہی نہیں، سال کے بعد آپ سے ملاقات ہو، یار میں نے آپ کو میسج کیا تھا، یار میں تو پڑھے، میرا ٹائم ہی نہیں ملا مجھے، میں تو پڑھا ہی نہیں آپ کا میسج، یار میں نے آپ کو 10 میسج کیے ہیں آپ نے پڑھا ہی نہیں پڑھا ہی نہیں۔ اچھا لگے گا؟ یہ اچھا لگے گا؟ یہ وہ ہے جو مہینے کا خرچہ بھی آپ کو بھیجتا ہے، یہ وہ ہے جو آپ کے بجلی کا بل بھی بھرتا ہے، یہ وہ ہے جو آپ کے گیس کا بل بھی بھرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ کے 10 میسج آئے، میرے پاس ایک کو پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ کون کون کرے گا؟ ہاں شروع کریں گے۔ ہم جماعت میں چل رہے تھے تو میں نے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے نا جماعت میں 2.5 گھنٹے، تو فضائل قرآن کی تعلیم کے دوران میں نے ترغیب دی قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا۔ تو جب جماعت سے واپس گئے تو ایک اگلے سال پھر نکلے جماعت میں، بھائی مصطفیٰ کمال کراچی والے پہلے بھی ساتھ تھے، پھر اس کے بعد بھی ساتھ ہوئے، کہنے لگے پچھلے سال آپ نے کہا تھا تو میرا اور میرے سارے گھر کا پورا قرآن کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، دوسری دفعہ شروع کر لیا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے اللہ کی باتیں سن کر۔ کون اللہ؟ جس نے آپ کو آنکھیں دی ہیں۔ کون اللہ؟ جس نے آپ کو زبان دی ہے۔ کون اللہ؟ جس نے آپ کو کان دیے ہیں۔ کون اللہ؟ جس نے آپ کو گندے قطرے سے ایسا خوبصورت بنایا ہے، وہ اللہ۔ پاکستان کا صدر نہیں، پاکستان کا وزیر اعظم نہیں، کوئی ایم پی ایم اے نہیں، وہ جس نے سب کو بنایا ہے اور گندے پانی سے بنایا ہے، جب مر کے جس کے پاس واپس جانا ہے، وہ اللہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ، تم سب کا رب اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، اور خود وہ عرش پہ جلوہ افروز ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ارے بڑے عرصے کے بعد کسی سے ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات میں وہ جوش ہی نہیں تھا۔ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا ہے میں وہی تو ہوں جو آپ کو وہاں ملا تھا، آپ کو وہاں کام آیا تھا، میں وہی تو ہوں۔ آپ کی جیب کٹ گئی تھی، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، آپ کے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں تھے، آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، میں آپ کو گھر لے گیا تھا، آپ کو اے سی والے کمرے میں سلایا تھا، آپ کو کھانا بھی کھلایا تھا، آپ کو کرائے کے پیسے بھی دیے تھے، آپ کو آپ کے گھر پہنچایا تھا، آپ بھول گئے؟ میں وہی تو ہوں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آپ کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے آپ کے لیے آسمان بنائے، اللہ وہ ہے جس نے آپ کے لیے زمین کو بچھایا، اللہ وہ ہے جس نے ہمارے لیے زمین سے بھی پانی کو نکالا، بادلوں سے بھی پانی کو برسایا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے ہمارے لیے غلے اگائے، گندم اگائی، چاول اگائے، سبزیاں اگائیں، پھل اگائے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمارے لیے جانور بنائے، ان کو ہمارے لیے حلال کیا، انہیں ذبح کرنے کا طریقہ بتایا، اس کے گوشت کو ہماری غذا بنایا۔ اللہ وہ ہے جس کے پھولوں کو ہم سونگتے، اللہ وہ ہے جس کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھاتے، جس کی گرمی سے فائدہ اٹھاتے، اللہ وہ ہے جس کی دی ہوئی آکسیجن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اتنی اس نے آکسیجن دی ہے، اتنی آکسیجن دی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پانی ختم ہو رہا ہے، پیٹرول ختم ہو رہا ہے، آکسیجن ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ وہ ہے جس نے آنکھوں سے دکھایا، وہ نہ دکھاتا تو ہم اندھے ہوتے۔ اللہ وہ ہے جس نے زبان سے بلوایا، وہ نہ بلواتا تو ہم گونگے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے کانوں سے سنایا، وہ نہ سناتا تو ہم بہرے تھے۔ اللہ وہ ہے جو ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو پاؤں میں چلنے کی طاقت دیتا ہے، اللہ وہ ہے
جس نے جب ہم 4 مہینے کے تھے، ابھی ہمارا پورا وجود بھی نہیں بنا تھا، تب سے ہمارے دل کو دھڑکایا، آج تک یہ دل میری عمر جتنی ہے، میرے دل کی عمر اس سے 5 مہینے بڑی ہے۔ آپ کی جو عمر ہے نا، آپ کی جو عمر ہے، آپ کے دل کی عمر اس سے 5 مہینے، آپ کا دل آپ سے عمر میں بڑا ہے، 5 مہینے بڑا ہے۔ 4 مہینے کی عمر میں یہ دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، آج تک دھڑک رہا ہے۔ آپ سو بھی جاتے ہیں، آپ لیٹ بھی جاتے ہیں، آپ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، آپ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا دل کبھی بھی دھڑکنے سے باز نہیں آتا۔ یہ دھڑک رہا ہے، دھڑک رہا ہے، دھڑک رہا ہے، آخری سانس تک دھڑکتا رہے گا۔ وینٹیلیٹر پہ ہوں گے تب بھی یہ دل دھڑکتا رہے گا۔ اللہ وہ ہے، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہارے دل کو دھڑکایا، پتہ نہیں تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ قلیلا ما تشکرون۔ یہ ماں قلیلاً کے ساتھ جو ماں ہے نا، اس ماں کو کہتے ہیں مائے تنکیر۔ قلیلاً ماں، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تم۔ اللہ کے کلام سے جی لگاؤ، اللہ کے کلام سے محبت کریں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اس کو کتاب نہ سمجھیں، تصنیف نہ سمجھیں، اللہ کی باتیں، اللہ کا میسج سمجھیں اسے۔ اللہ نے مجھے میسج بھیجا ہے، مجھے سب کو نہیں بھیجا، مجھے بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کلام کی محبت دے دے، گلے لگائیں اللہ کے کلام کو، چومیں اس کے کلام کو، اور گلے لگا کے روئیں یا اللہ آپ کو تو میں گلے لگا نہیں سکتا، آپ کے کلام کو تو لگا سکتا ہوں نا، آپ تو میرے سامنے نہیں کہ میں آپ کو چوم سکوں، تو آپ کی نشانی تو ہے نا میرے پاس۔ جن سے پیار ہوتا ہے ان کی نشانیاں آدمی سنبھال کے رکھتا ہے۔ ہمیں مدرسے کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا بھائی یہ فارغ پڑی ہوئی ہے، خواہ بیکار، دیواریں گر جائیں گی، خواہ اس کی ہمیں دے دو، پیسے لے لو ہمیں دے دو۔ کہنے لگے نہیں، امی کی نشانی ہے، میری امی اس میں رہا کرتی تھی، یہ گر بھی جائے ٹھیک ہے لیکن اس کو بیچنے کو دل نہیں کرتا۔ میں 7 مہینے میں جا رہا تھا، تو جب یہاں سے گزر ہوا نا، حیدرآباد سے کراچی جانا تھا، وہاں سے ہمیں ویزے لینے تھے اور باہر ملک جانا تھا، 2006 کی بات ہے۔ تو میں نے اپنے جو میلے کپڑے تھے، کپڑے زائد لے لیے تھے، تو شروع والے چلے کے کپڑے الگ تھے، باہر ملک کے کپڑے الگ رکھے تھے۔ باہر ملک کے کپڑے صرف سفید تھے، اور یہاں کے کپڑے رنگین بھی لے لیے تھے میں نے۔ باہر ملک اس لیے سفید لیے تھے کہ بھئی سفید سنت ہے اور سفید کا زیادہ اثر ہے۔ جب ہم کافروں کے بیچ میں اپنے نبی والا لباس پہن کے گھومیں گے تو ہمارا یہ گھومنا بھی ان کے لیے دعوت بن جائے گا۔ چنانچہ اس کا اثر ہوا کہ اتنے لوگ ہمیں صرف دیکھ کے مسلمان ہوئے کہ مجھے ان کی گنتی بھی یاد نہیں، دعوت نہیں دی، صرف دیکھ کے۔ سفید لباس، سر پہ سفید پگڑیاں، جھکی ہوئی نظریں، اور بازار میں جا رہے ہیں، صرف دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے، خود بھاگ کے آتے تھے۔ آپ کون ہیں؟ آپ جیسے ہم بن سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کے چہروں پہ اتنا سکون کیوں ہے؟ اتنا سکون ہمیں مل سکتا ہے، اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو وہ جو میلے کپڑے تھے پاکستان والے چلے کے، تو وہ میں نے گھر بھجوا دیے۔ جب میں 7 مہینے لگا کے واپس آیا تو والدہ کہنے لگی، جب بات چیت ہوئی بیٹھے، کہنے لگی میں نے اب تک تمہارے کپڑے نہیں دھوئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ان کپڑوں میں تیرے پسینے کی خوشبو تھی، بو نہیں خوشبو تھی، تو مجھے بہت یاد آتا تھا۔ تو یہ بڑے موبائل تو تھے نہیں، تو مجھے یاد آتا تھا، تو میں ان کپڑوں کو سونگتی تھی، میرے بیٹے کے پسینے کی خوشبو ہے، بدبو تھی، اس لیے میں نے دھوئے ہی نہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ یا اللہ میں آپ کو تو نہیں دیکھ سکتا، آپ کو تو گلے نہیں لگا سکتا،
آپ کو تو میں نہیں چوم سکتا، آپ کا کلام تو ہے نا میرے پاس۔ بھرے پڑے ہیں الماریوں میں قرآن، عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ورنہ یہ تھوڑے پڑ جاتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی ساری رات پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں آپ علیہ السلام کے حجرے میں گیا، الگ سے جہاں آپ تہجد پڑھ رہے تھے، یا سفر تھا یا کیا تھا، کہتے ہیں آپ علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے، ابھی آپ نے تہجد شروع ہی کی تھی کہ میں بھی جا کے اللہ اکبر کہہ کے پیچھے مل گیا آپ کے ساتھ تہجد میں۔ اگر کوئی بڑا اللہ والا کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہو تو ان کے پیچھے جا کے اقتدا کی نیت کرنا جائز ہے۔ ان پہ رحمت آ رہی ہے، میں بھی شریک ہو جاؤں گا تو مجھ پہ بھی آ جائے گی۔ نفل نماز کی جماعت ٹھیک نہیں ہے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بزرگ نفل پڑھ رہا ہو اور کوئی پیچھے جا کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے اقتدا کی نیت سے، اس میں حرج نہیں ہے، باقی نفل نماز کی جماعت ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جا کے آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تو میں نے کہا کہ 100 آیتیں مکمل کریں گے آج حضور، پھر رکوع کر لیں گے۔ کہتے ہیں 100 مکمل کر کے آگے نکل گئے، ارے چل میں نے کہا کہ چلو سورت پوری کریں گے۔ آپ نے سورت پوری پڑھ کے 2.5 پارے کی سورہ بقرہ پوری پڑھ کے پھر سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میں نے کہا چلو یہ سورت مکمل کریں گے۔ آپ نے اگلی سورہ شروع کر دی، جب وہ مکمل کی تو میں نے کہا اب رکوع کر لیں گے۔ آپ نے چوتھی شروع کر لی، مائدہ نساء، پھر مائدہ شروع کر لی۔ مائدہ ہے کون سی ہے؟ چوتھی ہے تو تیسری ہے نا، آل عمران کے بعد کون سی ہے؟ نساء، پھر تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا، چوتھے نمبر پہ مائدہ ہے نا، ہے بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، تو یہی آپ نے مائدہ شروع کر لی، 4 سورتیں آپ نے پڑھی، پھر جا کے آپ نے رکوع کیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں آپ کا جو رکوع تھا وہ بھی ایسا تھا جتنا آپ نے قیام کیا تھا نا 4 سورتوں میں، اتنا ہی آپ کا رکوع تھا، اتنا ہی آپ کا رکوع تھا۔ اور آپ نے جو پڑھی وہ ایسے نہیں جیسے ہمارے حافظ شالیمار ایکسپریس، کراکرم ایکسپریس کی طرح پڑھتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس 4 سورتوں کی تلاوت میں جہاں کہیں اللہ کی تسبیح آتی، آپ تلاوت کو موقوف کر کے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے، سبحان الملک القدوس سبحان اللہ وبحمدہ، یہ پڑھنا شروع کر دیتے، پھر کافی دیر تسبیح پڑھتے رہتے، پھر آگے چلتے۔ جہاں کہیں دعا کی بات آتی آپ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، جہاں کہیں استغفار کی بات آتی آپ استغفار کرنا شروع کر دیتے، یوں آپ نے تلاوت کی۔ اب بتائیے یہ 4 سورتیں کتنے وقت میں ہوئی ہوں گی؟ دعا کے وقت میں دعا، استغفار کے وقت میں استغفار، اللہ کی تعریف کے وقت میں تعریف، اللہ کی تسبیح کے وقت میں تسبیح، اور پھر چل رہے اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا، پھر سجدے میں تشریف لے گئے تو سجدہ بھی رکوع ہی جتنا لمبا۔ اس طرح آپ نے 2 رکعات مکمل کی۔ حضرت حذیفہ نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، بعد میں اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کے پیچھے 2 رکعات پڑھی تھیں اب تک اس کی وجہ سے مجھے کمر میں درد ہے۔ حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ جو اس دن میں نے آپ کے پیچھے 2 رکعت پڑھی تھی نا تہجد کی، اب تک مجھے کمر میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا حذیفہ مجھے پتا ہوتا تو میں نماز کو مختصر کر دیتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان کو دیکھا، ان کی داڑھی سے پانی گر رہا تھا وضو کا، ان کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں چپل تھی اور وہ لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ یہ ان کی خلافت کا زمانہ ہے، یہ وقت کا بادشاہ ہے، آدھی دنیا سے زیادہ رقبے پر ان کی بادشاہت ہے۔ بیت اللہ میں داخل ہو رہے، بائیں ہاتھ کی انگلی میں چپل ہے اور لے داخل ہوئے، ایک طرف چپل کو ایک طرف رکھا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں الف لام میم سے شروع کیا، 1 رکعت میں والناس تک پہنچ گئے، 1 رکعت میں 30 پارے پڑھ لیے حضرت عثمان نے۔ اور فرمایا کرتے تھے
مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا گزرے جس میں میں اللہ کا کلام اٹھاؤں بھی نہیں. مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا ہو کہ جس میں میں اللہ کا کلام نہ کھولوں، اللہ کا کلام نہ. مجھے شرم آتی ہے اس بات سے. اور فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل گناہوں کی سیاہی سے پاک ہوں تو کبھی تمہارے دل اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے سیر نہیں ہوں گے، پیٹ ہی نہیں بھرے گا تمہارا. اور پڑھوں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. صحیح پڑھنا سیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں. عالم سے پڑھیں، عورتیں کسی عالمہ سے پڑھیں. 2 آیتیں پڑھ لیں، 3 آیتیں پڑھ لیں، 4 آیتیں پڑھ لیں، پھر بیٹھ کے اس میں غور کریں. ہمارے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے دل کی سیاہی کو سب سے زیادہ دور کرنے والی چیز قرآن پاک کی آیات میں، اس کے مضامین میں غور کرنا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، غور کرنا. سب سے زیادہ دل کی سیاہی کو دھونے والی چیز یہ ہے. یہ مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے. بے شک 10 پارے نہ پڑھیں، 1 پاؤ ہی پڑھ لیں، لیکن آیات میں غور کریں اللہ کیا کہہ رہا ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں قرآن کی آیات میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے چڑھ گئے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے. ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں ہیں کہ یہ غور ہی نہیں کرتے. ایک بیٹا ہے، اس کے پاس والدہ کا میسج آیا، بیٹا طبیعت خراب ہو رہی ہے. دوسرا میسج آیا، بیٹا بہت خراب ہو رہی ہے، بیٹا کچھ کرو، بیٹا کسی ڈاکٹر کو لاؤ، بیٹا کوئی دوائی لا دو، بیٹا جلدی پہنچو. یہ ایک میسج آ رہا ہے، ایک میسج آ رہا ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے. ماشاء اللہ امی بہت میسج کر رہی ہیں، ماشاء اللہ امی بہت میسج کر رہی ہیں. تو وہ کہے گی کہ جو میسج میں نے کیے تھے تم نے سمجھے بھی کہ میں کہہ کیا رہی ہوں؟ ماشاءاللہ میری امی کو اب لکھنا آ گیا ہے، ماشاءاللہ میری امی کو اب لکھنا بھی آ گیا ہے، ماشاءاللہ میسج کرنا بھی آ گیا ہے اس کو. وہ کہہ رہی ہے میں مر رہی ہوں جلدی پہنچو، کہہ رہے ماشاءاللہ امی میسج بھی کر لیتی ہیں آج کل. تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے چڑھ گئے ہیں کہ یہ قرآن میں غور ہی نہیں کرتے؟ یہ پڑھنا، سمجھنا اور قرآن کا احترام کرنا. جو غلافوں میں لپیٹنا چھوڑ دیا ہے اس کو شروع کر لیں. عزت دیں قرآن کو. یہ سنت نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ ادب ہے، اظہار محبت ہے، سنت نہیں ہے. یہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں قرآن ایسے کتاب کی شکل میں تھے ہی نہیں. ہمارے نبی کے زمانے میں تو ایک آیت ہڈی پہ لکھی ہوئی، ایک آیت لکڑی پہ لکھی ہوئی، ایک آیت کسی چھلکے پہ لکھی ہوئی، ایسے ہوتا تھا، چمڑے پہ لکھی ہوئی. حضرت عمر صدیق نے جمع کیا اس کو. غلاف یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. اور اپنے گھروں میں اس کا ماحول، صبح سویرے سب سے اچھا کام فجر کے بعد وہ تلاوت ہے. سارا گھر قرآن لے کے بیٹھ جائے، عورتیں قرآن لے کے اپنے گھر میں اس کی فضا بنا دیں کہ فجر کے بعد بالکل باورچی خانے میں کوئی نہ جائے، بالکل کچن میں کوئی نہ جائے، بالکل چائے کوئی نہ مانگے. وہ ویسے ہی نہیں اٹھتے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اٹھنے کا ماحول بنائے، فجر میں سارا گھر اٹھے. اور خدا کے بندے ابھی تو اتنی لمبی راتیں ہیں، سو کے آدمی تھک جاتا ہے. اس میں تو تہجد پڑھیں.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ میرے وہ نیک بندے ہیں جن کی کمر ان کے بستر سے دور رہتی ہے، یہ مجھے پکارتے رہتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. یہ جنہوں نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنے گرم کمبل قربان کیے، اپنے بیوی کے پہلو قربان کیے اور تہجد کی پابندی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نیک بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ کوئی انہیں دنیا میں جان ہی نہیں سکتا. فلا تعلم نفسا، کوئی جان ہی نہیں سکتا. قربانیاں کی ہیں نا انہوں نے. تہجد پڑھیں، جلدی اٹھیں، سارے گھر کو اٹھائیں، رات کو جلدی سوئیں، بیوی سے بچوں سے کہیں اللہ سے کام کوئی ہے بھی کہ نہیں، یا اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہو، اللہ سے کام ہے کہ نہیں ہے نا. اللہ سے کام دینے کے لیے آخری وقت ہے رات کا، اللہ کے دینے کا وقت آخری وقت ہے. سب سے زیادہ اللہ اس وقت عطائیں کرتا ہے، اللہ اپنے کرم کو نچھاور کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی بارشیں برساتا ہے اور اللہ اپنی دہش کے دہانے کھول دیتا ہے رات کے آخری پہر میں. تہجد پڑھیں اور صبح سارا ہر قرآن 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 قرآن، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ سارا گھر قرآن پڑھے. اس کے بعد جو چاہیں کریں، ناشتہ کریں، چائے پئیں، جو چاہیں کریں. فجر کے بعد آدھا گھنٹہ سارا گھر قرآن پڑھے. کون کون اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائے گا؟ اپنی ذات سے کون اس کی کوشش کرے گا؟ علماء سے 2 4 4 آیتوں کا ترجمہ کون کون پڑھنا شروع کرے گا؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پورا علم ہی پڑھ لو، جانو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کی کیا سنت ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. علماء نے آسانیاں کر دی ہیں آپ کے لیے، پیسے بھی نہیں لیتے، آسانیاں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. آسانیاں بھی ہمارے علماء نے 4 سالہ عالم کا کورس بنایا ہے. 4 سالہ عالم، 4 سال میں عالم یہاں پڑھایا جا رہا ہے 2-3 سال سے. اور اس سال تو ہمارے علماء نے اور آسانی کر دی کہ اس کو آن لائن بھی کر دیا. بھائی جو یہاں نہیں آ سکتے گھر بیٹھے ہی پڑھ لو. خدا کے بندو پڑھو تو صحیح، کچھ جانو تو صحیح کہ آپ کا دین ہے کیا. 3 گھنٹے روزانہ دے دو، ہفتے میں 4 یا 5 دن 3 گھنٹے دے دو اور موبائل پہ بیٹھ کے پڑھ لو. پڑھو تو صحیح. علماء سے، انجینئروں سے نہیں، ڈاکٹروں سے نہیں، پروفیسروں سے نہیں پڑھنا، پروفیسروں سے نہیں پڑھنا. آپریشن کرانا ہو تو کسی انجینئر سے نہ کروانا، ورنہ وہ تو ہتھوڑے لائے گا. انجینئر کے پاس تو ہتھوڑا ہوگا نا، کیا ہوگا اس کے پاس؟ بیلچے ہوں گے، کسیاں ہوں گی اس کے پاس. وہ آپریشن کیسے کرے گا؟ آپریشن کروانا ہو کسی ماہر سرجن سے کروانا، مسائل سیکھنے ہو، دین سیکھنا ہو کسی مستند مضبوط عالم سے سیکھنا، انجینئر سے نہیں، ڈاکٹر سے نہیں، پروفیسر سے نہیں، موٹیویشنل اسپیکر سے نہیں. داڑھی ہے نہیں، اور ہے بھی تو کسی ادارے میں بیٹھ کے علم کسی مستند عالم سے پڑھا نہیں، اور تھوڑی سی عربی پڑھ کے قرآن لے کے بیٹھ گئے اور پڑھا رہے ہیں ساری دنیا کو. اور لوگ بھی ایسے الو ہیں، ایسے بیوقوف ہیں کہ انہیں سے پڑھنا شروع کر دیا. پتہ نہیں دین ہی کے بارے میں اتنے ناسمجھ کیوں ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی انجینئر کے پاس اپنے بیٹے کے گردے کا آپریشن کروانے نہیں جاتا کہ جی آپ انجینئر صاحب ہیں، آپ بھی تو آخر کچھ تو پڑھے ہوں گے نا، تو بھائی اس کا گردہ کاٹ کے پتھری نکال دو. دین کے بارے میں بیوقوف ہو جاتے ہیں. قرآن سیکھیں، قرآن سے محبت کریں اور پورا علم پڑھیں. اللہ توفیق دے تو اپنے گھر میں کم از کم ایک حافظہ ضرور تیار کریں. ایک حافظ، ایک حافظہ، کم از کم ایک. سارے گھر کو حافظ بناؤ تو کیا ہی اچھی بات ہے، کم از کم ایک حافظ، ایک حافظہ ضرور پیدا کرو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ حافظ سے کہے گا، حافظ صاحب آپ کے رشتہ داروں میں جتنے لوگ جہنمی ہیں
جو جہنمیوں کی صفوں میں ہیں، جہنم کا ان کے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، ان میں سے 10 کا آپ انتخاب کریں، ہمارے پاس لائیں، آپ کے کہنے پر ہم انہیں بخش دیں گے۔ جہنم کی لسٹ سے اس کا نام کاٹ کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، آپ کے کہنے پر، اس لیے کہ آپ نے ہمارے کلام کو اپنے سینے میں لیا تھا، اس کی لاج بھی تو ہم رکھیں گے۔ آپ کے کہنے پہ آپ کے 10 جہنمی رشتہ داروں کو جہنم سے بچا کے جنت دے دیں گے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں حافظ ہیں۔ اللہ ہم سب کے سارے بچوں کو حافظ بنائے، اپنے گھر میں کم از کم ایک حافظ ایک حافظہ کون کون پیدا، جو کرے گا نا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تبلیغ والا ویسے ہی اشارہ کر کے ارادہ کر کے مطمئن نہیں کرنا، جو واقعی فیصلہ کر چکا ہے کہ اپنے گھر میں ایک حافظ ایک حافظہ میں نے ضرور پیدا کرنے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا، جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے تو ان کے بچے نہیں ہیں، یا ان کے جی میں نہیں ہیں، یا یہ اس کو بے فائدہ سمجھتے ہیں؟ سارے نیت کریں، ہر گھر میں ایک حافظ ایک۔ یہ قرآن سے محبت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تو میری والدہ مجھے بٹھاتی تھی اور فرماتی تھی، عمر مجھے قرآن پڑھ کے سن۔ کہتے جب میں قرآن پڑھتا، وہ تو عالمہ نہیں تھی، اسے عربی نہیں آتی تھی، لیکن جب میں قرآن پڑھتا، جہاں کہیں جہنم کا تذکرہ آتا تو میری ماں پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتی تھی، عمر مجھے قرآن سناؤ، تم قرآن پڑھ رہے ہو نا، مجھے قرآن سناؤ۔ ہمارے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کے وہ گویا قائد ہیں، لیڈر ہیں، امام ہیں، ہم سب ان کے لگائے ہوئے درخت کا خدا کرے اللہ کے ہاں ایک پتا شمار ہوں، ایک تن کا شمار ہوں، ایک چھوٹی سی کوئی سوکھی ہوئی شاخ شمار ہوں، وہ اتنے بڑے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، حافظ احمد، ان کے بیٹے کا نام احمد تھا، ان کے بیٹے کا نام قاری طیب صاحب، مولانا قاسم صاحب کے بیٹے کا نام احمد، ان کو حفظ کرایا۔ جب وہ حفظ کر چکے تو مولانا قاسم صاحب نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا تنہائی میں اور فرمایا، احمد تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں حافظ کیوں بنایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ابھی تو تم حافظ بنے ہو، پھر تم عالم بھی بن جاؤ گے، پھر تمہیں بہت عزت ملے گی، بہت تمہارے آگے پیچھے لوگ ہوں گے، تمہارے پاس دنیا بھی ہوگی، لیکن وہ سب تیرے لیے۔ یہ جو حافظ میں نے تمہیں بنایا ہے نا، یہ صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ عالم بھی بنو گے، عزت بھی پاؤ گے، سب کچھ ہوگا، گاڑیاں بھی آئیں گی، پیسے بھی آئیں گے، عزت بھی ملے گی، واہ واہ بھی ہوگی، لیکن یہ سب تیرے لیے۔ حافظ جو میں نے تمہیں بنایا ہے یہ وہ اپنے لیے۔ اس لیے یہ کہہ کر مولانا قاسم صاحب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور فرمایا، احمد زندگی کا پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں، مجھے بھولنا نہیں، روزانہ اسی کلام میں سے کچھ پڑھ کے مجھے بھیجتے رہنا، مجھے تیرے کلام کا انتظار رہے گا۔ یہ واقعہ بعد میں نے کتاب میں پڑھا، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ واقعہ میرے بابا نے سنایا، اور یوں سنایا کہ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بلایا اور پاس بٹھا کے یہ واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ سنا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پھر فرمانے لگے، بس میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، مجھے بھول نہ جانا۔ میں نے کہا بابا میں تو ابھی تو آپ زندہ ہیں، میں ابھی بھی آپ کے لیے یہ روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو خوش ہوئے اور دعائیں دی۔ ہم کوشش کریں ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ ایک حافظہ ہو، کریں گے کوشش انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک یہ سب یاد کر لیں۔ ہمارے ساتھ جماعت میں ایک پولیس افسر تھے، ڈی ایس پی پولیس افسر تھے، لیکن بیچاروں کا حافظہ بہت کمزور تھا۔ میں نے جماعت میں شروع میں ترغیب دی، ساری جماعت یاسین یاد کرے،
ساری جماعت سورہ کہف یاد کرے، ساری جماعت سورہ ملک یاد کرے، روزانہ 2 2 3 3 آیتیں کریں گے، یاد ہو جائے گی۔ سفر تھا ہمارا 7 مہینے کا، یمن کا، تو اللہ نے ان کے جی میں ڈالی، وہ تیار ہو گئے، کہنے لگے اب میرا حافظہ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے تو جیب میں ڈالوں ادھر ڈھونڈتا ہوں ادھر، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے تو دماغی کام نہیں کرتا، تو آپ ہی مجھے یاد کرائیں گے۔ چنانچہ پیدل جماعت تھی ہماری، ایک بستی سے دوسری بستی تک 3 3 گھنٹے 4 4 گھنٹے پیدل چل رہے۔ چھوٹا سا قرآن پاک ہم نے لے لیا تھا پاکستان سے، تو وہ روزانہ اس میں سے ایک آیت یاد کرتے مجھے سناتے، ایک آیت یاد کرتے مجھے سناتے، ایک آیت یاد کرتے سناتے۔ سورہ یاسین میں 80 آیتیں، 80 دن میں یاسین شریف ان کو یاد ہو گئی۔ اور کیوں یاد کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کی خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو یاد ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ تو بھئی کس کی خواہش ہے یہ؟ کس کی خواہش ہے؟ بولیے، نبی پاک علیہ السلام کی خواہش ہے۔ تو یہ خواہش ہر مسلمان کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہی فرمان آپ کا سورہ ملک کے بارے میں بھی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو یاد ہو، میرا دل چاہتا ہے سورہ ملک میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ اور تیسری بات کہ سورہ کہف یہ بھی اپنے گھر والوں کو اور خود یاد کریں۔ ساری یاد نہیں کر سکتے، اس کی شروع کی 10 آیتیں ضرور یاد کر لیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد ہوں گی دجال اس کو کچھ نقصان نہ دے سکے گا۔ 10 آیتیں جس کو شروع کی سورہ کہف کی یاد ہوں گی دجال اس کو کچھ نقصان نہیں دے سکے گا۔ ہر بچے کو، ہر چھوٹے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، جوان کو، مرد کو، عورت کو سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع والی یاد ہونی چاہیے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اور آخری بات، اگر آپ کے گھر والے قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو کہیں کہ محلے کے چند بچے بچیاں بلا کے ان کو پڑھانا بھی شروع کریں، اس سے ان کا اپنا قرآن بھی پھرتا رہے گا، اور آپ کے گھر میں قرآن پڑھنے کا جب عمل ہوگا کتنی رحمتیں برکتیں اتریں گی۔ ہر گھر میں اگر مدرسہ قائم ہو جائے تو بتائیے گھروں کی نفرتیں اور گھروں کی بے برکتیاں اور گھروں کی نحوستیں ختم ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ 10 بچے آپ کے گھر میں آئے تو کتنے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے جو اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے؟ اور حدیث میں آتا ہے جو اوروں کو قرآن سکھاتا ہے، اوروں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، اوروں کو علم سکھاتا ہے، فرشتے تو فرشتے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہواؤں فضاؤں میں پرندے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بیگم، آپ کی ماں، آپ کی بہن محلے کے بچے بچیوں کو قرآن پڑھا رہی ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، چونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی دعائیں کر رہے ہیں، پرندے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ بتائیں کتنی رحمتیں آئیں گی اس گھر میں؟ تو اپنے گھر میں کون کون یہ قرآن پڑھانے کا سلسلہ شروع کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں، یہ شروع کر لیں۔ اللہ کرے آپ سارے شروع کریں، جتنے بیٹھے ہیں اتنے مدرسے گھر میں ہوں۔ 2 بچے بھی آ جائیں پڑھنا شروع کر دیں، ایک بھی آئے تو پڑھنا شروع کر دیں۔ میری ماں نہ عالمہ نہ حافظہ نہ قاریہ، وہی عورتوں والا قرآن الحمدللہ یہ والا، لیکن پتہ نہیں کتنی عورتوں نے جو آج بھی زندہ ہیں انہوں نے میری والدہ سے قرآن پڑھا، اس لیے کہ عادت تھی، جس نے پڑھایا وہ کسی کو پڑھانا شروع کر دیتی تھی۔ ایک عورت آتی تھی وہ آ کے پڑھ کے چلی جاتی تھی، آتی تھی پڑھ کے چلی جاتی تھی۔ مدرسہ تو بن گیا نا، مدرسے کے لیے کوئی رش ہونا ضروری تھوڑی ہے، ایک پڑھانے والا، ایک پڑھانے والی، اور ایک پڑھنے والا پڑھنے والی۔ لیکن اپنی بچیوں کو قاری صاحبان کے پاس نہ پڑھنے بھیجا کریں، ہمیشہ یاد رکھیں، بچیوں کو قاری صاحبان کے پاس مت بھیجیں، بچیوں کو کسی صحیح پڑھانے والی کے پاس بھیجیں۔ بعض لوگ اپنی بچی کو اچھا قرآن پڑھانے کے لیے اپنے گھر میں قاری صاحب کو بلا لیتے ہیں، اب قاری صاحب بچی کو قرآن پڑھا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں 5 سال 6 سال کی بچی بھی ہو نا تب بھی اس کو مرد کے سامنے اکیلے مت بٹھاؤ،
بچی بچی ہی ہوتی ہے، اس کے نقش و نگار الگ ہی ہوتے ہیں مردوں سے. لہذا فتنے کا دور ہے، بچیوں کو کبھی بھی مردوں کے پاس پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں، عورتوں کے پاس ہی پڑھائیں. ہم تو اپنے گھروں میں شروع کریں گے نا قرآن پڑھانے کا سسٹم، تو آپ سارے کے سارے ہمارا جو میڈیا والا نمبر ہے، میڈیا والا نمبر 0310، آگے پھر کیا ہے میڈیا والے نمبر کیا ہے، آگے پھر 300 ہے شاید، 0310 پھر آگے 300 300، آگے کیا ہے؟ جن کے پاس نمبر ہے انہیں کو یاد نہیں ہے، دیکھو ہاں 0310 پھر آگے 300 پھر آگے 250. اس نمبر پہ جو اپنے گھر میں شروع کر لینا، اس نمبر پہ بس ایک میسج بھیج دے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں بچوں کو پڑھانے کا نظام شروع ہو گیا. جن جن کا میسج آئے گا ان کے لیے فقیر دعا کرے گا، نام لے کے الگ سے ان کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے.